السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ امید ہے آپ سب لوگ خیر سے ہوں گے۔ اللہ کے حکم سے آج ہم 15ویں پارے کا آغاز کر رہے ہیں، تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 15ویں پارے کا آغاز سورہ بنی اسرائیل سے ہوتا ہے۔ یہ مکی سورہ ہے، اس کو سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی 111 آیات ہیں اور 12 رکوع ہیں۔ اس کی پہلی ہی آیت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ یہ سورہ معراج کے موقع پر نازل ہوئی۔ سورہ بنی اسرائیل کو سورہ الاسراء اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کو مسجد اقصیٰ کی طرف لے جانے کا واقعہ بیان ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سورہ بنی اسرائیل اور سورہ الزمر کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ معراج کا واقعہ حدیث اور سیرت کی اکثر روایات کے مطابق ہجرت سے 1 سال پہلے پیش آیا تھا، اس لیے یہ صورت بھی انہی صورتوں میں سے ہے جو مکی دور کے آخری زمانے میں نازل ہوئیں۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کی آواز بلند کرتے ہوئے 13 سال گزر چکے تھے۔ تو سورہ بنی اسرائیل کی آیت 1 کا جو مضمون ہے واقعہ معراج، زمینی سفر کا بیان۔ اس آیت میں واقعہ معراج کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمینی سفر کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گیا۔ مسجد اقصیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے چند عجائب کا مشاہدہ کرایا۔ اس زمینی سفر کا مقصد اس بات کا اظہار تھا کہ بنی اسرائیل کو مسجد اقصیٰ کی تولیت سے معزول کر دیا گیا۔ اب مسجد حرام کی طرح اس مسجد کی تولیت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والوں کے سپرد کر دی گئی۔ اس کے بعد آیات 2 سے 3 کا مضمون دیکھتے ہیں کہ ہدایت ربانی کا خلاصہ اللہ ہی پر بھروسہ ہے۔ ان آیات میں یہ حقیقت بیان کی گئی کہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو تورات عطا فرمائی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا۔ اس ہدایت کا خلاصہ اور حاصل یہ تھا کہ توحید باری تعالیٰ پر اس طرح ایمان لایا جائے کہ کل بھروسہ، امید اور خوف صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے وابستہ ہو جائے۔ انسان اپنے تمام معاملات اللہ کے حوالے کر دے، اس کے ہر فیصلے کو تسلیم رضا کر لے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل پر عروج و زوال کے 2 ادوار، یہ آیات 4 سے 7 میں ہے۔ ان آیات میں انہیں پہلا عروج بتایا جا رہا ہے کہ 1020 قبل از مسیح میں حضرت طالوت کی قیادت میں حاصل ہوا، جس کا ذکر سورہ بقرہ میں ہے۔ یہاں پہلے زوال کا ذکر ہے جو 587 قبل از مسیح میں بخت نصر کے ہاتھوں واقعہ ہوا۔ اس زوال کے دوران ہیکل سلیمانی شہید کر دیا، یروشلم تباہ کر دیا گیا، تورات ضائع کر دی گئی، لاکھوں اسرائیلی ہلاک کر دیے گئے اور بقیہ قیدی بنا لیے گئے۔ پھر انہیں حضرت عزیر کی اصلاحی کاوشوں سے 175 قبل مسیح میں دوسرا عروج مکابی سلطنت کی صورت میں حاصل ہوا۔ یروشلم کو پھر سے آباد کیا گیا، ہیکل سلیمانی دوبارہ تعمیر کیا گیا اور یادداشت کی بنیاد پر تورات کو مرتب کیا گیا۔ 70 ہجری میں دوسرا زوال اپنی انتہا کو پہنچا جب رومیوں نے ایک بار پھر ہیکل سلیمانی کو شہید کر دیا اور 1 لاکھ سے زائد اسرائیلیوں کو ہلاک کیا اور باقی رہ جانے والوں کو یروشلم سے بے دخل کر دیا۔ اس کے بعد آیات 8 سے 10 کا ہے کہ عروج کے حصول کا ذریعہ قرآن کریم۔ ان آیات میں بنی اسرائیل کو خبردار کیا گیا کہ اللہ ان پر رحمت کرنا چاہتا ہے، لیکن اگر انہوں نے سرکشی کی تو دوبارہ ان کے ساتھ وہی کچھ ہوگا جیسا کہ پہلے 2 بار ہوا۔ وہ قرآن کی بالکل سیدھی اور برحق تعلیمات پر ایمان لا کر ان کے مطابق عمل کر کے تیسری بار عروج حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سے وہ نہ صرف دنیا میں عزت حاصل کریں گے بلکہ آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے۔ اس کے برعکس قرآن کی ناقدری ان کے لیے دنیا اور آخرت کی ذلت کا باعث ہوگی۔ بے شک اللہ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو عروج دے گا اور اس کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے زوال سے دوچار کرے گا۔
پھر آیت 11 میں ہے اللہ سے معین شے نہیں بلکہ بھلائی مانگو۔ اس آیت میں بیان کیا گیا کہ انسان بڑا جلد باز ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا فوراً قبول ہو۔ وہ اللہ سے بعض اوقات ایسی معین شے مانگ بیٹھتا ہے جو بظاہر خیر لیکن در حقیقت شر کا باعث ہوتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اللہ سے معین شے کا سوال کرنے کے بجائے صرف اور صرف بھلائی ہی مانگی جائے، یعنی یہ دعا کی جائے ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ پھر آیت 12 میں آ رہا ہے رات اور دن اللہ کی دو رحمت بھری نشانیاں ہیں۔ اس آیت میں رات اور دن کو اللہ کی دو رحمت بھری نشانیاں قرار دیا گیا ہے، ایک نشانی سیاہ اور دوسری روشن۔ ان کے ذریعے انسان آرام بھی کرتا ہے اور کام بھی، پھر انہی کے ذریعے برسوں کا تعین کرتا ہے اور مختلف امور کی انجام دہی کے لیے منصوبے بھی بناتا ہے۔ اس کے بعد آیات 13 سے 14 کا جو مضمون ہے کہ کوئی شے منحوس نہیں۔ ان آیات میں بیان کیا گیا کہ ہر انسان کی اچھی اور بری تقدیر اللہ نے طے کر دی ہے اور اس کی گردن کے ساتھ چپکا دی۔ کوئی شے منحوس نہیں اور خارجی عوامل بدشگونی کا باعث نہیں ہوتے۔ بلا وجہ وہم میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہر انسان اچھے یا برے اعمال کے ذریعے اپنا اعمال نامہ مرتب کر رہا ہے۔ روز قیامت یہ اعمال نامہ ایک کھلی کتاب کی طرح اس کے سامنے ہوگا۔ اس سے کہا جائے گا اپنا نامہ اعمال دیکھ لو اور خود ہی اپنی کارکردگی اور انجام کا اندازہ لگا لو۔ اس کے بعد آیات 15 سے 17 میں ہے کہ قوموں پر عذاب اتمام حجت کے بعد آتا ہے۔ ان آیات میں آگاہ کیا گیا کہ اللہ رسول بھیج کر قوموں پر حق واضح کر دیتا ہے اور حجت پوری کر دیتا ہے۔ اب جو کوئی نیکی کی راہ پر آتا ہے تو اپنے بھلے کے لیے آتا ہے اور جو گمراہی کی راہ پر چلتا ہے تو خود ہی کو نقصان پہنچاتا ہے۔ جب کوئی قوم عذاب کی مستحق ہو جاتی ہے تو اس کے آسودہ حال لوگوں کو ہر طرح کی نافرمانیوں کی چھوٹ دے دی جاتی ہے، پھر اچانک اللہ کی پکڑ آ کر انہیں تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ حضرت نوح کے بعد کئی قوموں کو ہلاک کیا گیا۔ اللہ ہر انسان اور ہر قوم کے جرائم سے خوب واقف ہے۔ پھر ہے کہ طے کر لو طلبگار دنیا کے ہو یا آخرت کے۔ آیات 18 سے 22 کا یہ مضمون ہے۔ ان آیات میں واضح کر دیا گیا کہ جو دنیا کا طلبگار ہوتا ہے اسے اللہ دنیا میں ہی کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے۔ آخرت میں ایسا شخص ذلیل اور رسوا ہو کر جہنم میں گرے گا۔ اس کے برعکس جو آخرت کا طلبگار ہو اور خلوص کے ساتھ اس کی تیاری کے لیے اپنی دینی ذمہ داریاں ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہو تو اللہ ایسے سعادت مندوں کی کاوشوں کی بھرپور قدردانی فرمائے گا۔ دنیا میں اللہ ہر ایک کی ضروریات پوری کر رہا ہے، لیکن کامیابی یا ناکامی کا اصل فیصلہ آخرت میں ہوگا۔ انسان کو چاہیے کہ وہ آخرت کی تیاری کے لیے خواہشات دنیاوی کے مقابلے میں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے حصول ہی کو مطلوب و مقصود بنائے۔ اگر اس نے ایسا نہ کیا تو ابدی اور حقیقی ذلت اور رسوائی سے دوچار ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی آیات 23 سے 25 کا مضمون ہے اللہ کے بعد حق والدین کا ہے۔ ان آیات میں بیان کیا گیا کہ انسان پر سب سے پہلا حق اللہ کا ہے اور وہ یہ ہے کہ پورے ذوق و شوق سے زندگی کے ہر معاملے میں اس کی مکمل اطاعت کی جائے۔ اس کے بعد حق والدین کا ہے، خاص طور پر اگر بڑھاپے میں والدین کی خدمت کی سعادت ملے تو ان کے ساتھ بڑی عاجزی اور نیاز مندی کا رویہ رکھا جائے، ان کے ساتھ ذرا سی بھی سخت بات نہ کی جائے۔ مزید یہ کہ ان کے حق میں دعا کی جائے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے پالا تھا جب کہ میں لاچار اور بے بس تھا۔ البتہ اگر کسی شرعی تقاضے کے تحت والدین کی خواہش پوری کرنا ممکن نہ ہو تو اللہ کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار کیا جائے۔ اللہ اپنی طرف رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آیات 26 سے 30 کا جو مضمون ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے ہدایات، یہ ہدایات حسب ذیل ہیں کہ اگر انسان کے پاس ضروریات سے زائد مال ہے تو اس میں قرابت داروں، محتاجوں اور مسافروں کا حق ہے، لہٰذا یہ حق حقداروں تک پہنچایا جائے۔ مال کو بلا ضرورت یعنی بیجا رسومات، تفریحات، بناؤ سنگھار وغیرہ پر نہ خرچ کیا جائے۔
مال کو بیجا خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ مال کا بیجا خرچ کرنا بھی مال جیسی نعمت کی ناشکری ہے، کیونکہ اسی مال کو درست طور پر خرچ کر کے روز آخرت کامیابی کا ذریعہ بنایا جا سکتا ہے۔ اگر مالی اعتبار سے کسی وقت ہاتھ تنگ ہو تو ایسے میں مستحقین سے بڑی خوبصورتی اور عاجزی سے معذرت کی جائے۔ مال خرچ کرتے ہوئے نہ بخل کیا جائے اور نہ جذباتی طور پر زیادہ خرچ کر دیا جائے، بلکہ میانہ روی اختیار کی جائے۔ انسان کسی غریب کی تو مدد کر سکتا ہے، لیکن اسے خوشحال نہیں بنا سکتا۔ یہ اللہ کی حکمت ہے کہ جسے چاہتا ہے مالی اعتبار سے خوشحالی دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ناپ تول کر دیتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کس کے حق میں کیا خیر ہے۔ آیات 31 سے 35 کا مضمون مال، جان، آبرو کے تحفظ کے لیے ہدایات۔ ان آیات میں ہر انسان کے مال، جان، آبرو کے تحفظ کے لیے یہ معاشرتی ہدایات دی گئی ہیں کہ تمہاری اولاد کا رازق اللہ ہے، تم نہیں، لہٰذا مفلسی کے ڈر سے اولاد کو مت قتل کرو۔ کوئی ایسا کام نہ کرو جو زنا کی طرف لے جائے۔ زنا خاندان کے نظام کو برباد اور معاشرے کی پاکیزگی کو ختم کر دیتا ہے۔ کسی بھی انسان کو ناحق مت قتل کرو۔ اگر قتل ناحق کا جرم ثابت ہو جائے تو اب بدلہ لینے، معاف کرنے یا خون بہا لینے کا فیصلہ مقتول کے ورثاء کریں گے۔ یتیم کا مال ہرگز نہ کھاؤ، بلکہ بہترین طریقے سے اس کے مال کی حفاظت کرو۔ وعدوں کی پاسداری کرو۔ روز قیامت وعدوں کی پاسداری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ناپ تول میں کمی نہ کرو، اسی میں بھلائی اور دیر پا فائدہ ہے۔ اس کے بعد آیت 36 کا مضمون علم کی فضیلت ہے۔ اس آیت میں علم کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ تلقین کی گئی ہے کہ ایسے کسی عقیدے یا عمل کو اختیار نہ کیا جائے جس کے لیے انسان کے پاس علم نہ ہو۔ گویا بدعت، بیجا رسومات، گمان اور تمام ظنی علوم سے اجتناب کیا جائے۔ اللہ نے انسان کو حصول علم کے لیے سماعت، بصارت اور عقل دی ہیں۔ ان صلاحیتوں کے بارے میں روز قیامت سوال ہوگا کہ انہیں استعمال کیا یا نہیں۔ اگر استعمال کیا تو مثبت کاموں کے لیے یا منفی، پھر ان کا استعمال ایسے امور میں تو نہیں کیا جن کا علم انسان حاصل کر ہی نہیں سکتا، مثلا اللہ کی ذات یا امور غیب کے بارے میں کھوج لگانے کی کوشش کرنا۔ پھر آیات 37 میں ہے کہ اپنی اوقات کو پہچانو۔ اس آیت میں انسان کو اپنی اوقات یاد رکھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ حکم دیا گیا ہے کہ زمین پر اکڑ کر نہ چلو۔ گردن اکڑانے سے انسان پہاڑوں کی بلندیوں کو نہیں چھو سکتا اور زور سے قدم مارنے سے زمین کو پھاڑ نہیں سکتا۔ آیات 38 سے 40 کا مضمون اللہ کا ہر حکم حکمت کا پیکر ہے۔ ان آیات میں مذکورہ بالا ہدایات کو اللہ کی حکمت کے مظاہر قرار دیا گیا۔ ان پر عمل نہ کرنے کی روش کو سخت ناپسندیدہ قرار دیا گیا۔ مزید یہ کہ شرک کرنے کے بہت ہی برے انجام سے ڈرایا گیا۔ یہ انجام ہے ذلت اور رسوائی کے ساتھ جہنم کی آگ میں جلنا۔ قریش مکہ کو خاص طور پر شرمندہ کیا گیا کہ تم خود تو اپنے لیے بیٹی پسند نہیں کرتے، لیکن فرشتوں کو بغیر کسی دلیل کے اللہ کی بیٹیاں قرار دے رہے ہو۔ بہت بڑی ناانصافی اور ظلم ہے جس کا تم ارتکاب کر رہے ہو۔ اس کے بعد آیات 41 سے 44 کہ اللہ کی بلند شان۔ ان آیات میں اللہ کی بلند شان اور اعلیٰ صفات کا بیان ہے۔ اللہ نے توحید کی وضاحت کے لیے ہر اسلوب اور ہر مثال سے حقیقت کھول کر رکھ دی، لیکن مشرکین کی ہٹ دھرمی بڑھتی ہی چلی گئی۔ اگر واقعی اللہ کے ساتھ دیگر معبود بھی اختیارات کے حامل ہوتے تو وہ اللہ کا اختیار اعلیٰ چھیننے کی کوشش کرتے۔ یاد رکھیں بلا شبہ اللہ ہی معبود واحد ہے۔ ساتوں کے ساتوں آسمان، زمین، ان میں بسنے والی ہر مخلوق اللہ کی تسبیح کرتی ہے، لیکن لوگ اس تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ بڑے تحمل والا اور درگزر کرنے والا ہے۔ اس کے بعد آیات 45 سے 48 میں سرداران قریش کی محرومی کا ذکر ہے۔ وہ عوام پر اپنے خلوص کا تاثر دینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آ کر بیٹھتے اور بظاہر بڑے غور سے آپ کی بات سنتے۔
البتہ جب آپ ان کے باطل معبودوں کی نفی کرتے تو وہاں سے نفرت کے ساتھ اٹھ جاتے۔ جن لوگوں پر آپ کی دعوت کا اثر ہوتا انہیں علیحدگی میں گمراہ کرتے اور کہتے کہ نعوذ باللہ محمد ایک ایسے شخص ہیں جن پر جادو کر دیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ اللہ ان سرکشوں کی سازشوں سے خوب واقف ہے، یہ بھٹک چکے ہیں اور ہدایت پر آنے والے نہیں ہیں۔ پھر آیات 49 سے 52 میں ہے کہ آخرت کے حوالے سے 3 سوالات۔ مشرکین مکہ آخرت کے حوالے سے 3 تنزیہ سوالات کیا کرتے۔ نمبر 1، جب مرنے کے بعد ہماری یہ ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں گی تو ہمیں دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا؟ جواب دیا گیا کہ تم مرنے کے بعد پتھر، لوہے یا کسی بھی سخت شے کے بن جاؤ، تب بھی تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ نمبر 2، ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ جواب دیا گیا کہ وہ اللہ جس نے تمہیں پہلی بار بنایا تھا۔ نمبر 3، ہمیں دوبارہ کب زندہ کیا جائے گا؟ جواب دیا گیا کہ ان قریب ایسا ہونے والا ہے، اللہ تمہیں پکارے گا، تم چاہو یا نہ چاہو، اس کی تسبیح کرتے ہوئے میدان حشر میں حاضر ہو جاؤ گے اور گمان کرو گے کہ تم دنیا میں انتہائی تھوڑے عرصے کے لیے رہے۔ پھر آیت 53 میں انسان کی خوش کلامی شیطان کی ناکامی ہے۔ اس آیت میں اللہ نے اپنے بندوں کو خوش کلامی کی نصیحت کی، یعنی کہ اچھے اخلاق کی۔ شیطان چاہتا ہے کہ انسانوں کے درمیان نفرتیں اور دشمنی پیدا ہو۔ گفتگو میں بے احتیاطی شیطان کے اس مقصد کو پورا کرتی ہے۔ پھر آیات 54 سے 55 میں کہ اللہ تمام انسانوں کے حال سے واقف ہے۔ ان آیات میں آگاہ کیا گیا کہ اللہ تمام انسانوں کے حال اور اعمال سے واقف ہے۔ اس کا اختیار ہے، جسے چاہے اس کے گناہوں کی پاداش میں سزا دے اور جسے چاہے اسے اصلاح حال کے لیے رحمت خاص سے مہلت دے دے۔ انسانوں میں مقام کے اعتبار سے بلند مراتب پر انبیاء کرام ہیں، ان میں بھی بعض کو بعض پر فضیلت دی گئی، جیسے حضرت داؤد کو فضیلت زبور عطا کر کے دی گئی۔ آیات 56 سے 57 میں ہے کہ اللہ کے محبوب بندوں کا حال۔ ان آیات میں بیان کیا گیا کہ لوگوں نے اللہ کے محبوب بندوں کو اللہ کی جگہ معبود بنا لیا اور ان سے دعائیں مانگنا شروع کر دی۔ اللہ کے یہ محبوب بندے لوگوں کی مرادیں پوری کرنے اور مشکلات آسان کرنے سے قاصر ہیں۔ وہ تو خود اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، اس کی قربت اور خوشنودی کے حصول کے لیے اس کے سامنے دستے سوال دراز کرتے رہتے ہیں۔ آیات 58 میں ہے دنیا کی ہر بستی فنا ہو کر رہے گی۔ اس آیت میں آگاہ کر دیا گیا کہ قیامت سے پہلے ہر بستی کو فنا کر دیا جائے گا۔ بعض بستیوں پر لوگوں کی سرکشی کی وجہ سے شدید عذاب نازل کیا جائے گا۔ یہ تمام احوال کتاب تقدیر میں پہلے سے درج ہیں۔ آیت 59 میں ہے کہ معجزہ نہ دکھانے کی حکمت۔ اس آیت میں واضح کیا گیا کہ اللہ فرمائشی معجزہ اس لیے ظاہر نہیں کرتا کہ معجزہ طلب کرنے والے اسے بھی جھٹلا دیں گے، پھر مستحق عذاب ہو جائیں گے۔ قوم سمود کے مطالبے پر ایک زندہ اونٹنی پہاڑ سے برآمد کر دی گئی۔ اس معجزے کو دیکھ کر وہ ایمان تو نہیں لائے بلکہ اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا، پھر اللہ کے شدید عذاب سے دوچار ہوئے۔ آیت 60 میں آیات متشابہات۔ اس آیت میں آیت متشابہات یعنی انسانی عقل کو عاجز کرنے والی نشانیوں کی 3 مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، اللہ بیک وقت تمام انسانوں کے ہر عمل کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور ہر عمل کے پیچھے کار فرما عمل کرنے والے کی نیت سے بھی واقف ہوتا ہے۔ نمبر 2، سفر معراج، جس کے بارے میں ایک ہی رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک زمینی سفر کرایا گیا، پھر آسمانوں پر لے جا کر اللہ کی کئی نشانیوں کا مشاہدہ کرایا گیا۔ نمبر 3، زقوم کا درخت جو اس جہنم کی بنیادوں سے نکلے گا جو کہ آگ اور کھولتے ہوئے پانی سے بھری ہوئی ہیں۔ ان آیات پر غور سے انسان کو اپنی عقل کی عاجزی اور اللہ کی عظمت کا احساس ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے برعکس انسانوں کی اکثریت تکبر اور سرکشی میں مبتلا ہوگی۔ پھر آیات 61 سے 65 کا مضمون ہے کہ ابلیس کی انسان دشمنی۔ اس آیات میں اس واقعے کا ذکر ہے جب اللہ نے تمام فرشتوں اور ابلیس کو حضرت آدم کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ ابلیس نے انکار کیا اور اللہ سے روز قیامت تک مہلت مانگی تاکہ وہ حضرت آدم کی اولاد کو گمراہ کر سکے۔
اللہ نے مہلت دی اور ابلیس کو اختیار دیا کہ وہ انسانوں کو اپنی آواز کے ذریعے گمراہ کرے، تمام گمراہ کن نظریات کا پرچار کرے، جھوٹی باتیں، وعدے، گانے، فحاشی پھیلانے والے کلمات، یہ سب دراصل شیطان ہی کی آوازیں ہیں۔ انسانوں پر اپنے لشکروں کے ساتھ حملہ ور ہو، فحاشی، تعصبات، فرقہ واریت اور باہم نفرتیں پیدا کرنے والے شیطان کے لشکری ہیں۔ وہ انسانوں کے مال میں شریک ہو جائے، انسان حرام مال کما کر اور ناجائز مصارف میں خرچ کر کے گویا شیطان کو اپنے مال میں شریک کر لیتا ہے۔ وہ انسانوں کی اولاد میں شریک ہو جائے، اولاد کی تربیت سے غفلت اور اسے برائیوں سے نہ روکنا، میڈیا کے گمراہ کن مواد سے نہ بچانا، در حقیقت شیطان کو اولاد میں شریک کرنا ہے۔ انسانوں کو گناہوں پر کاربند رکھنے کے لیے اللہ کی رحمت کی جھوٹی امیدیں دلاتا رہتا ہے شیطان۔ اللہ نے ابلیس کو آگاہ کیا کہ تیرے جال میں میرے خاص بندے نہیں آئیں گے، البتہ جو بھی تیری پیروی کریں گے وہ سب تیرے ساتھ ہی جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے۔ پھر آیات 66 سے 69 کا مضمون اللہ کے احسانات اور انسانوں کی ناشکری۔ ان آیات میں بیان کیا گیا کہ اللہ نے انسانوں کو کشتیوں کے ذریعے سمندر میں سفر کی نعمت عطا کی تاکہ وہ تجارتی سرگرمیاں جاری رکھ سکے اور سمندر کے شکار سے استفادہ کر سکے۔ جب سمندری سفر کے دوران طوفان آتا ہے تو وہ اللہ سے عافیت کی دعائیں کرتے ہیں۔ جب اللہ انہیں حفاظت سے خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو پھر نافرمانیوں کے ذریعے اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ کیا وہ نہیں سمجھتے کہ اللہ انہیں خشکی پر بھی زمین میں دھنسا دینے یا تیز ہواؤں کے جھکڑوں سے ہلاک کر دینے پر قادر ہے؟ اس کا بھی امکان ہے کہ اللہ انہیں دوبارہ سمندر میں لے جائے، پھر وہاں کسی طوفان کے ذریعے غرق کر دے۔ اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں جو انسانوں کو اللہ کی پکڑ سے بچا سکے۔ آیت 70 میں ہے کہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اس آیت میں انسان کی جملہ مخلوقیات پر فضیلت بیان کی گئی کہ اللہ نے انسان کو وہ عقل اور ہنر دیا کہ وہ بحر و بر میں سفر کرتا ہے، پھر اس کے لیے انتہائی پاکیزہ رزق پیدا کیا جس کی مختلف صورتیں اور ذائقے بنا کر ان سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ کائنات کی ہر شے کو انسان کی خدمت پر مامور کر دیا گیا ہے۔ آیات 71 سے 72 میں ہے کہ جان بوجھ کر سرکشی کرنے والا روز قیامت اندھا ہوگا۔ ان آیات میں آگاہ کیا گیا کہ روز قیامت ہر انسان اپنے نامہ اعمال کے ساتھ عدالت خداوندی میں حاضر ہوگا۔ جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ خوشی خوشی اپنا نامہ اعمال پڑھے گا، البتہ جو اس دنیا میں جان بوجھ کر اللہ کے احکامات سے اندھا یعنی انجان بنا ہوا ہے، روز قیامت اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ وہ اندھا ہوگا۔ سورۃ طٰہٰ میں فرمایا کہ اور جو میری نصیحت سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور روز قیامت ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ میں تو وہ موت کے وقت دیکھنے والا تھا۔ اللہ فرمائے گا ایسا ہی تھا، لیکن تیرے پاس ہماری آیات آئیں، تو نے انہیں بھلا دیا، اس طرح آج تجھے بھی نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ آیات 73 سے 75 میں ہے کافروں کو دشمنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں بلکہ قرآن سے ہے۔ ان آیات میں ایک نازک مضمون کا بیان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا گیا کہ کافر اس بات پر تل گئے ہیں کہ آپ سے اس قرآن میں اپنی خواہشات کے مطابق ترامیم کر لیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کر لیتے تو پھر وہ آپ کو اپنا گہرا دوست بنا لیتے۔ یہ تو اللہ ہی نے آپ کو ثابت قدم رکھا، ورنہ آپ ان کے دباؤ میں آ ہی جاتے، کسی مصالحت پر آمادہ ہو ہی جاتے۔ اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اور موت کے وقت دگنا عذاب دیتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حمایت میں کوئی مددگار نہ پاتے۔ ان آیات میں بظاہر خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن سختی کا رخ ان کافروں کی طرف ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مصالحت اور قرآن میں ترمیم کے لیے دباؤ ڈال رہے تھے۔ طویل عرصہ کی مشکلات اور پرمشقت کشمکش کے بعد اس طرح کی مصالحت کی طرف مائل ہونا خلاف امکان نہیں تھا۔ اللہ نے اپنے نبی کی مدد فرمائی اور وہ استقامت کے ساتھ حق پر ڈٹے رہے۔
آیات 76 سے 77 کا مضمون ہجرت کا مرحلہ آنے والا ہے۔ ان آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو آگاہ کر دیا گیا کہ ان قریب مشرکین مکہ ظلم و ستم کے ذریعے مسلمانوں کو مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیں گے۔ البتہ اللہ کے رسول کے ساتھ اس زیادتی پر انہیں جلد ہی سزا ملے گی اور وہ مکہ سے نہیں اس دنیا سے ہی نیست و نابود کر کے جہنم کے گڑھوں میں پہنچا دیے جائیں گے، جیسا کہ بدر کے میدان میں ہوا۔ یہی اللہ کا ہمیشہ سے دستور ہے ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے رسولوں کی ناقدری کرتے ہیں۔ آیات 78 سے 79 میں 5 وقت نمازوں کا حکم ہے۔ ان آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے تمام اہل ایمان کو 5 وقت نمازوں کی ادائیگی کی تلقین کی گئی۔ حکم دیا گیا کہ سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کے چھا جانے تک نماز قائم کرتے رہیں۔ اس حکم میں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی ادائیگی شامل ہے۔ پھر فرمایا کہ فجر کی نماز میں قرآن کریم کی طویل تلاوت کریں۔ یہ وقت بڑا مبارک ہوتا ہے کیونکہ رات اور دن کے امور انجام دینے والے تمام فرشتے اس وقت موجود ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اضافی طور پر نماز تہجد بھی ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ پھر آیات 80 سے 81 میں ہجرت غلبہ دین کا آغاز۔ ان آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت مدینہ کے وقت ایک دعا اور ایک اعلان کرنے کا حکم دیا گیا۔ آپ کو تلقین کی گئی کہ اللہ سے دعا کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت اور وقار کے ساتھ مکہ سے ہجرت اور مدینہ کو مرکز بنانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ ساتھ ہی حکم دیا گیا کہ اعلان کر دیجئے کہ اب بس حق آ گیا، باطل مٹ گیا، باطل ہے ہی مٹنے کے لیے۔ اللہ کی قدرت کی کیا شان ہے، بظاہر مکہ سے بے سر و سامانی کے ساتھ ہجرت ہوتی ہے، لیکن اللہ نے اس ہجرت کو حق کے عروج کا ذریعہ بنا دیا۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ آیت 82 میں عروج و زوال قرآن سے وابستہ ہے۔ اس آیت میں قرآن کی 2 شانیں بیان ہوئی ہیں۔ قرآن ایسے لوگوں کے حق میں رحمت اور ان کے تمام مسائل کا علاج ہے جو اس پر دل و جان سے ایمان لائے۔ البتہ جو لوگ قرآن کی ناقدری اور اس کے حقوق کی ادائیگی سے منہ موڑیں گے تو ان کے لیے یہی قرآن محرومی اور ابدی خسارے کا باعث ہوگا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم میں ہے کہ بے شک اللہ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو عروج دے گا اور اس کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے زوال سے دوچار کرے گا۔ آیات 83 سے 84 میں ہے کہ دنیا کے حالات کا تاثر مت لو۔ ان آیات میں انسانوں کی ناپختگی کا ایک مظہر نمایاں کیا گیا کہ دنیا میں جب انسان کو نعمت ملتی ہے تو وہ اللہ کو بھول جاتا ہے اور عیش و عشرت میں پڑ جاتا ہے۔ جب کوئی تکلیف آتی ہے تو مایوس ہو کر ہاتھ پاؤں چھوڑ بیٹھتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہاں کی نعمتیں عارضی ہیں اور تکالیف بھی وقتی ہیں۔ اصل نتائج تو روز قیامت ظاہر ہوں گے۔ اس روز اللہ ہر انسان کا فیصلہ اس کے عمل کے مطابق فرمائے گا۔ اس بات کا پورا لحاظ رکھا جائے گا کہ انسان کو کن حالات، کیسی صفات، کس طرح کی کمزوریاں اور کون سے دستیاب مواقع کے ساتھ زندگی بسر کرنی پڑی۔ آیات 85 میں روح کی حقیقت اللہ ہی جانتا۔ اس آیت میں روح کی حقیقت سے متعلق ایک سوال کا جواب دیا۔ مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ روح کی حقیقت کیا ہے؟ جواب دیا گیا کہ روح کا تعلق عالم امر سے ہے جسے سمجھنا کسی انسان کے لیے ممکن نہیں۔ اللہ نے قرآن حکیم میں روح کو اپنی ذات سے نسبت دی ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات کی معرفت کا حصول انسان کے لیے ممکن نہیں، اسی طرح روح کی حقیقت بھی انسان نہیں سمجھ سکتا۔ آیات 86 سے 87 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا سب سے بڑا فضل۔ ان آیات میں واضح کیا گیا کہ قرآن حکیم اللہ کا کلام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ یہ نبی پر اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے مشرکین کی خواہش کے مطابق اس میں ترمیم نہیں کر سکتے۔ اللہ جب چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حافظے سے اس قرآن کو محو کر سکتا ہے، لیکن اللہ ایسا نہیں کرے گا۔ قرآن کا نزول نبی پر اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے اور اللہ ہرگز بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فضل سے محروم نہیں کرے گا۔ پھر آیات 88 سے 89 میں ہے قرآن جیسا کلام کوئی نہیں پیش کر سکتا۔
ان آیات میں عظمت قرآن کا بیان ہے۔ چیلنج دیا گیا کہ تمام جنات اور انسان مل کر کوشش کر لیں تب بھی قرآن جیسا کلام پیش نہیں کر سکتے۔ اللہ نے قرآن میں انسانوں کی ہدایت کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان کی گئی ہے۔ محرومی یہ ہے کہ انسانوں کی اکثریت اس نعمت اور سرچشمہ ہدایت کی ناشکری کر رہی ہے اور قرآن کی ہدایت کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں۔ اس کے بعد آیات 90 سے 93 میں ہے کہ معجزات کی فہرست۔ ان آیات میں ان فرمائشی معجزات کا ذکر ہے جو مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طلب کر رہے تھے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہمارے لیے زمین سے پانی کا ایک چشمہ برآمد کر کے دکھائیں، آپ کے لیے مکہ کی اس سنگلاخ زمین میں کھجوروں انگوروں کا ایک ایسا باغ لگ جائے جس کے بیچوں بیچ نہریں بہہ رہی ہوں، آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دیجئے، اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آئیے، آپ کے لیے مکہ میں ایک سونے کا محل تعمیر کر دیا جائے، ہمارے سامنے آسمان پر چڑھ جائیے اور کتاب لے کر اتریے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ وہ مشرکین کو بتا دیں کہ یہ معجزات صرف اللہ ہی دکھا سکتا ہے، وہ ہر کمزوری سے پاک ہے اور جو چاہے کر سکتا ہے، میں تو محض انسان ہوں، البتہ اللہ نے مجھے اپنی رسالت کے لیے چن لیا ہے۔ پھر آیات 94 سے 96 میں ہے کہ تمام رسول انسان ہی تھے۔ ان آیات میں بیان کیا گیا کہ لوگوں کی اکثریت محض اس وجہ سے ایمان لانے سے محروم رہی کہ انہیں اللہ کے رسولوں کے انسان ہونے پر تعجب ہوا۔ وضاحت کی گئی کہ انسانوں کے لیے نمونہ کوئی انسان ہی بن سکتا تھا۔ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو اللہ کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیج دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ بذات خود اس حقیقت پر گواہ ہے اور وہ تو تمام ہی بندوں کی حقیقتوں کو جانتا ہے۔ آیات 97 سے 100 کا مضمون گمراہوں کا المناک انجام۔ ان آیات میں واضح کیا گیا کہ انسانوں کو ہدایت اللہ ہی کی توفیق سے ملتی ہے، حق واضح ہونے کے باوجود اسے جھٹلانے والوں اور اس پر اعتراض کرنے والوں کو اللہ ہدایت سے محروم رکھتا ہے۔ روز قیامت انہیں اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ وہ اندھے بہرے گونگے ہوں گے، جہنم کی آگ ان پر مسلسل بھڑکائی جائے گی۔ یہ المناک انجام اس لیے ہوگا کہ وہ اعتراض کرتے تھے کہ جب مرنے کے بعد ہماری ہڈیاں گل کر چورا چورا ہو جائیں گی تو کیسے ممکن ہے کہ ہمیں دوبارہ نئی تخلیق کے ساتھ زندہ کیا جا سکے۔ اعتراض کے جواب میں ارشاد فرمایا گیا کہ جو اللہ اتنی بڑی کائنات بنا سکتا ہے کیا انسان کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ اس کے بعد آیات 101 سے 103 میں ہے کہ فرعون کی ہٹ دھرمی اور بربادی۔ ان آیات میں بیان کیا گیا کہ حضرت موسیٰ نے فرعون کو اللہ کی واضح نشانیاں دکھائیں، لیکن اس نے اپنی بڑائی کے اظہار کے لیے اپنی قوم کے سامنے حضرت موسیٰ کی توہین کی۔ یہ اس کا تکبر تھا اور انہیں حضرت موسیٰ کو سحر زدہ شخص قرار دے دیا۔ حضرت موسیٰ نے فرعون کی ہٹ دھرمی بے نقاب کر دی اور فرمایا کہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ جو نشانیاں میں نے دکھائی ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے ہیں، اب تم اپنے تکبر کی وجہ سے برباد ہونے والے ہو۔ فرعون نے حضرت موسیٰ کو شہید کرنے کے لیے اقدام کرنا چاہا، لیکن اللہ نے اسے پورے لشکر کے ساتھ سمندر میں غرق کر دیا۔ آیت 104 میں ہے قرب قیامت یہود ایک مقام پر جمع کر دیے جائیں گے۔ اس آیت میں بنی اسرائیل یعنی یہود کے لیے اللہ کے ایک فیصلے کا ذکر ہے۔ فرعون کی ہلاکت کے بعد اللہ نے یہود سے کہا کہ اب تم فرعون کے ظلم سے محفوظ ہو گئے ہو، اب جہاں چاہو زمین پر آباد ہو جو، البتہ آخرت کے قریب ہم تم سب کو ایک مقام پر جمع کر دیں گے۔ آیات 105 سے 109 میں قرآن مجید کی عظمت اور تاثیر۔ ان آیات میں بڑے جلالی اسلوب میں قرآن مجید کی عظمت کا بیان ہے۔ قرآن کا ہر مضمون برحق اور پورے قرآن کا نزول بھی حق یعنی با مقصد ہے۔ اب قرآن سے متعلق ہی قوموں کے مقدر کا فیصلہ کرے گا۔
قرآن سے وفاداری عروج کی ضامن ہوگی، قرآن سے بے وفائی ذلت اور بربادی سے دوچار کر دے گی۔ اللہ نے قرآن کو بتدریج مختلف حصوں میں اتارا تاکہ لوگوں کے لیے اسے یاد کرنا اور سمجھنا آسان ہو جائے۔ یہ نیکوکاروں کو بشارت دیتا ہے، مجرموں کو خبردار کرتا ہے۔ جو لوگ علم حقیقت سے بہرہ ہیں جب وہ قرآن سنتے ہیں تو ان پر ایسی رقت طاری ہوتی ہے کہ وہ روتے روتے بے اختیار سجدے میں گر جاتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں کہ واقع اللہ ہی ہمارا حقیقی رب ہے، اس نے ہماری ہر ضرورت کی تسکین کا سامان کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری روح کی تسکین اور دلوں کے اطمینان کے لیے قرآن کریم جیسا ذکر عظیم عطا فرمایا ہے۔ پھر آیت 110 میں ہے کہ سارے اچھے نام اور صفات اللہ ہی کے ہیں۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اونچی شان کا بیان ہے، اس کا ذکر کرنا ایک سعادت ہے۔ یہ سعادت اللہ کے نام پکار کر حاصل کی جا سکتی۔ اس کے دو پیارے نام ہیں اللہ اور رحمان۔ اللہ البتہ اس کا ہر نام ہی اچھا ہے، اسے اس کے کسی بھی نام سے یاد کیا جا سکتا ہے۔ اس کی یاد کا ایک ذریعہ نماز ہے۔ اللہ کے کثرت سے ذکر کے لیے نفل نمازوں کا اہتمام بھی ضروری ہے، اور نمازوں میں سب سے افضل تہجد ہے جو کہ نفل نمازوں میں افضل ہے۔ اس کے بعد نماز تہجد کے آداب یہ ہیں کہ ان میں قرآن کریم کی طویل قرات نہایت اطمینان سے اور ٹھہر ٹھہر کر کیجیے۔ مزید یہ کہ تلاوت میں آواز کو درمیانی سطح پر رکھا جائے۔ آیت 111 میں توحید باری تعالیٰ کا خزانہ۔ اس آیت توحید باری تعالیٰ کا ایک عظیم خزانہ ہے۔ اس آیت میں توحید نظری، توحید عملی اور ہر طرح کے شرک کی نفی کا بیان جمع کر دیا گیا ہے۔ توحید نظری کے اعتبار سے فرمایا کہ کل شکر اور تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ توحید عملی کے اعتبار سے حکم دیا گیا کہ اپنے تمام معاملات میں اللہ کی بڑائی کو ایسے نافذ کرو جیسا کہ نافذ کرنے کا حق ہے۔ شرک کی نفی کے اعتبار سے فرمایا کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ مختار کل ہے، اس کے ساتھ اختیار میں کوئی شریک نہیں، اللہ نے کسی کو مجبوری یا کمزوری کی وجہ سے اپنا ولی نہیں بنایا۔ اس کے بعد اب سورہ کہف سٹارٹ ہوتی ہے۔ سورہ کہف کے حوالے سے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے تو یہ سورہ دوسرے جمعہ تک اس کے لیے اس کے دل میں ایمان اور ہدایت کا نور روشن کر دیتی ہے۔ کئی احادیث مبارکہ میں یہ مضمون بیان ہوا کہ جمعہ کے روز سورہ کہف کی تلاوت انسان کو دجالی فتنے سے محفوظ رکھتی ہے۔ اس کی آیت 1 سے 3 میں قرآن کی عظمت کا پیغام ہے۔ یہ آیات قرآن عظمت کے بیان اور اس کے پیغام کی وضاحت پر مشتمل ہے۔ قرآن مجید در حقیقت اللہ کا بیش بہا انعام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا۔ اس کی تعلیمات ہر ٹیڑھ سے پاک اور بالکل سیدھی اور واضح ہیں۔ یہ دنیا داروں کو اللہ کی شدید پکڑ سے خبردار کرتی ہے اور باعمل مومنوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے عمدہ اجر کی بشارت دیتی ہے۔ اس کی آیات 4 سے 6 میں عیسائیوں کے غلط عقیدے کی زوردار نفی۔ ان آیات میں عیسائیوں کے اس عقیدے کی زوردار نفی کی گئی کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ عقیدہ ایک ایسی گستاخی ہے جو اللہ کی ذات سے انتہائی کمزوریاں وابستہ کر دیتا ہے۔ اس عقیدے کی نامعقولیت نے عیسائیوں کے سوچنے سمجھنے والے لوگوں کو مذہب سے بیزار کر دیا اور وہ دنیا داری اور مادہ پرستی کی آخری حد پر پہنچ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عقیدے کے حوالے سے نہایت فکر میں اور غمگین تھے، کیونکہ انہیں احساس تھا کہ اس عقیدے کے انتہائی گمراہ کن اثرات ظاہر ہو کر رہیں گے۔ پھر آیات 7 سے 8 میں ہے کہ دنیا اور اس کی زندگی کی حقیقت۔ ان آیات میں یہ حقیقت بیان کی گئی کہ اللہ نے انسان کے دل میں دنیا کی محبت پیوست کر دی ہے، پھر دنیا کو خوب حسین بنا کر اسے انسان کے لیے دلکش کر دیا۔ اب انسان کا امتحان ہے کہ وہ اس دنیا میں کھو کر اللہ اور اس کے احکامات سے غافل ہو جاتا ہے، یا اس عارضی اور گھٹیا دنیا کے فریب کے پردے کو چاک کر کے اس کی حقیقت کو سمجھ کر صرف اللہ کی رضا کو مطلوب بنا لیتا ہے۔ اس کے بعد آیات 9 سے 26 میں اصحاب کہف کا واقعہ۔ ان آیات میں اصحاب کہف کا قصہ بیان کیا گیا۔
ان پر امتحان اس صورت میں آیا کہ ان کے لیے دنیا میں حق پر قائم رہتے ہوئے جینا ناممکن ہو گیا۔ انہوں نے اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہوئے اس سے مدد مانگی، اللہ نے ان کی مدد کی اور انہیں دشمنوں کے اقدام سے محفوظ رکھا۔ تفصیل اس طرح کہ اصحاب کہف غالباً 7 نوجوان تھے جن کا تعلق روم سے تھا۔ ان کی قوم شرک کے عذاب میں مبتلا تھی۔ یہ نوجوان حضرت عیسیٰ کی تعلیمات پر ایمان لا کر توحید کے عقیدے پر قائم تھے۔ بادشاہ وقت نے انہیں 3 روز کی مہلت دی کہ آباء و اجداد کے مشرکانہ عقائد کو دوبارہ اختیار کر لو ورنہ رجم ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ایسے میں ان نوجوانوں نے اللہ سے نصرت خصوصی کی التجا کی اور ایک غار میں چلے گئے اور تقریباً 300 برس تک اس غار میں سوئے رہے۔ اس عرصہ میں روم کی حکومت نے عیسائیت قبول کر لی۔ 300 سال بعد جب اصحاب کہف غار سے باہر آئے تو وہ لوگ جو اب عیسائی ہو چکے تھے ان کے گرویدہ ہو گئے۔ انہوں نے اس غار پر یادگار کے طور پر ایک مسجد بنانے کا فیصلہ کیا۔ اللہ ہمیں ایسی آزمائش سے محفوظ رکھے جو اصحاب کہف پر آئی۔ البتہ اگر ایسی آزمائش آ ہی جائے تو اصحاب کہف کی طرح ہر صورت میں حق پر ڈٹے رہنے اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اصحاب کہف کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں اس کا جواب کل دوں گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ اللہ نے اس پر توجہ فرمائی، گویا ہماری نگاہ ہر وقت اللہ کی مشیت پر ہونی چاہیے، اسباب خواہ کتنے ہی موافق کیوں نہ ہو، لیکن کام اس وقت ہوگا جب اللہ چاہے گا۔ اس کے بعد آیات 27 سے 31 میں ہے کہ صبر آزما حالات میں دائی کے لیے ہدایات۔ مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب کہف کی حقیقت دریافت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کل بتاؤں گا۔ انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے پوچھے گئے سوال کا جواب 15 روز بعد وحی کیا گیا۔ اس دوران مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طنز کے تیروں کی بارش کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید ذہنی اذیت سے دوچار کیا گیا۔ سادہ لوگوں کو گمراہ کیا کہ ہمارے سوال کا جواب نہ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول نہیں ہیں۔ ان حالات میں دائی کو کیا کرنا چاہیے؟ اس حوالے سے قرآن نے رہنمائی کی کہ قرآن حکیم کی سمجھ کر تلاوت کی جائے، اس سے انسان کو باطنی اطمینان اور سکون ہوگا، دشمن کی سازشوں سے کچھ نہ ہوگا۔ کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے فیصلوں کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ اللہ سے مدد اور استقامت کی خصوصی دعا کی جائے۔ دشمنان حق کو تبلیغ تو کی جائے لیکن انہیں اتنی اہمیت نہ دی جائے کہ حق قبول کرنے والوں سے غفلت اور ان کی حق تلفی ہو۔ اس کے بعد آیات 32 سے 44 میں کہ دنیا داروں کے لیے عبرت آمیز واقعہ۔ ان آیات میں 2 افراد کا ایک قصہ بیان ہوا، ان میں سے ایک دنیا دار تھا، دوسرا دیندار۔ دنیا دار کو اللہ نے انگوروں کے 2 ایسے باغات دیے تھے جن کو کھجور کے درختوں سے گھیر دیا گیا تھا۔ باغات کے درمیان کی زمین پر بھی زراعت تھی، دونوں باغات کے بیچوں بیچ ایک نہر بھی جاری تھی۔ باغات اور کھیتی ہر سال بھرپور فصل لاتی تھی۔ باغات کی دیکھ بھال کے لیے بہت سارے لوگ موجود تھے۔ مزید یہ کہ دنیا دار انسان کو اللہ نے اولاد کی نعمت سے بھی نوازا تھا۔ نعمتوں کی اس فراوانی سے اس دنیا دار کو کئی مغالطے لاحق ہو گئے کہ یہ باغات میری منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے۔ باغات کے گرد کھجوروں کی باڑ لگا کر، باغات کے بیچ سے نہر کھدوا کر میں نے ان کی حفاظت کے تمام اسباب فراہم کر دیے۔ اب یہ باغات کبھی تباہ نہیں ہوگا۔ اللہ مجھ سے خوش ہے، اس کی رضا کی علامت ہے کہ میرے پاس مال و دولت اور اسباب کی فراہمی ہے۔ اگر آخرت ہوئی تو وہاں بھی مجھے خوب نوازا جائے گا۔ دیندار شخص نے اس دنیا دار کو سمجھایا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے اللہ ہی کا عطا کرتا ہے۔ باغات کی حفاظت اسباب سے نہیں اللہ کے حکم سے ہوگی۔ مال و دولت کی فراوانی اللہ کی رضا اور مال و دولت کی کمی اللہ کی ناراضگی کا مظہر نہیں ہے۔ یہ دونوں صورتیں امتحان کی ہیں، پہلا شکر کا امتحان، دوسرا صبر کا۔ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرو، اس کی یاد کے لیے وقت فارغ کرو، اس کے تمام احکامات کا پاس کرو۔
دنیا دار شخص نے دیندار شخص کی دعوت کو تکبر سے ٹھکرا دیا اور کہا میں تم سے مال اور اولاد کے اعتبار سے بہت آگے ہوں اور تم ان نعمتوں سے محروم ہو اور تمہاری نصیحت محض حسد کی بنیاد پر ہے۔ دنیا دار شخص نے دیندار شخص کا دل دکھایا، اللہ نے اس کی سزا دی، ایک آفت کے نتیجے میں اس کا باغ تباہ ہو گیا، اب اس کی کثیر نفری اس کی مددگار نہ بن سکی، جن اسباب پر اس کو بھروسہ تھا، تکبر تھا، وہ کچھ کام نہ آئے، حسرت سے کہنے لگا کاش میں نے رب کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا۔ یہ کون سا شرک ہے؟ یہ ہے مادہ پرستی اور اسباب پرستی کا شرک۔ اس کے بعد آیات 45 سے 46 کا مضمون حیات زندگی کی حقیقت۔ ان حیات میں حیات دنیا کو اور کھیتی سے تشبیہ دیا گیا کہ آسمان سے پانی برستا، اس کی وجہ سے زمین سے کھیتی اگتی ہے، وہ رفتہ رفتہ اپنے عروج کو پہنچتی ہے، پھر سوکھ جاتی ہے، چورا چورا ہو کر زمین میں مل جاتی ہے۔ کھیتی کی عمر چند مہینے ہوتی ہے، اسی طرح انسانی زندگی کی عمر چند سال۔ اللہ انسان کی روح بھیجتا ہے، یہ خاکی وجود کے ساتھ مل کر انسان کی تکمیل کرتی ہے۔ انسان دنیا میں آتا ہے، اپنے عروج یعنی جوانی کو پہنچتا ہے، رفتہ رفتہ بوڑھا ہوتا ہے اور پھر موت سے دوچار ہو کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ گویا کہ انسان کا اپنی زندگی پر کوئی اختیار نہیں۔ مختار کل ہستی صرف اللہ کی ہے، جس کے ہاتھ میں انسان کی زندگی اور موت ہے۔ مال اور اولاد دنیا میں انسان کے لیے زیب و زینت کا ذریعہ بنتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد ساتھ نہیں رہتے۔ ساتھ رہنے والا انسان کا عمل ہے، نیک اعمال ہی ہیں جن سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں جو انسان کے لیے بہترین اجر کا باعث بنے۔ پھر آیات 47 سے 49 میں قیامت کا منظر ہے۔ ان آیات میں قیامت کے دن کا منظر بیان کیا گیا۔ اس روز پہاڑوں کو بادلوں کی طرح اڑا دیا جائے گا، زمین چٹیل میدان کی صورت میں ہموار کر دی جائے گی۔ اب حضرت آدم سے لے کر آخری انسان تک کو زندہ کر کے حاضر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس طرح عہد الست کے وقت تمام روحیں انسانی جمع کی گئی تھی، اس طرح آج دوبارہ تمام انسان ایک ساتھ جمع ہے۔ اب ہر انسان کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا، مجرم اپنے نامہ اعمال دیکھ کر پچھتائیں گے۔ اس کے بعد ہے کہ آیات 50 سے 53 شیطان کی پیروی کرنے والوں کا برا انجام۔ ان آیات میں قصہ آدم و ابلیس کا بیان ہے۔ ابلیس جنات میں سے تھا، اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ اور اس کی اولاد حضرت آدم اور تمام انسانوں کی ازلی دشمن ہے۔ افسوس یہ ہے کہ انسانوں کی اکثریت نے اپنے ان دشمنوں کو دوست بنا رکھا ہے اور ان کی پیروی کر رہے ہیں۔ زمین اللہ کی ہے لیکن اس کے بڑے حصے پر شیطانوں کی پیروی کی جا رہی ہے۔ روز قیامت اللہ پکار کر کہے گا اے شیطان کی پیروی کرنے والوں، پکارو مدد کے لیے ان شیطانوں کو جن کو تم نے اللہ کے ساتھ شریک کر رکھا تھا۔ وہ پکاریں گے لیکن کوئی جواب نہیں آئے گا۔ اب وہ جہنم کو دیکھیں گے اور اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہ پائیں گے۔ اس کے بعد آیات 54 سے 59 میں ہے کہ انسانوں کی اکثریت ہٹ دھرم ہے۔ ان آیات میں واضح کیا گیا کہ اللہ نے تو انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن حکیم میں ہر مثال بیان کر دی، لیکن انسانوں کی اکثریت نے جان بوجھ کر حق سے گریز کیا۔ اللہ نے تو انہیں عذاب سے بچانے کی ہر سبیل کی، لیکن لوگوں نے اللہ کی رحمت سے رخ پھیر کر وقتی لذتوں کو ترجیح دی اور برباد ہونے کی راہ اختیار کی۔ اللہ نے بار بار رسول بھیجے لیکن قوموں نے ان سے جھگڑا کیا اور باطل کے مقابلے میں حق کو دبانے کی کوشش کی۔ پھر ہے کہ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جسے قرآن کے ذریعے نصیحت کی جائے لیکن وہ پھر بھی اصلاح پر آمادہ نہ ہو۔ ایسے لوگوں کو اللہ حق قبول کرنے کی سعادت سے محروم کر دیتا ہے، پھر وہ کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتے۔ البتہ اللہ اس سے پہلے مہلت دیتا ہے تاکہ اپنی روش پر اظہار ندامت کر کے توبہ کر لے۔ اگر اللہ مہلت نہ دیتا تو انسانوں کی اکثریت فوری عذاب کا شکار ہو جاتی۔ جن بد نصیبوں نے اللہ کی دی ہوئی مہلت سے فائدہ نہ اٹھایا وہ ہلاکت سے دوچار ہو گئے۔ اس کے بعد آخری آیات میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا ذکر ہے۔ ان آیات میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ قصہ 3 ایسے واقعات پر مشتمل ہے جن کا ظاہر تو شر محسوس ہو رہا ہے لیکن ان کی حقیقت خیر تھی۔ تفصیل کچھ یوں کہ حضرت موسیٰ کو اللہ نے علم تشریع یعنی کہ شریعت کا علم عطا فرمایا تھا اور حضرت
حضرت خضر کو علم تکوینی، یعنی وہ علم جو قدرت سے کائنات کے نظام سے ہے اور آئندہ پیش آنے والے واقعات کے اسرار پر مشتمل ہوتا ہے، اس کو علم تکوینی کہتے ہیں۔ یہ اللہ اپنے صرف خاص کچھ بندوں کو اور نبیوں کو ہی عطا کرتا ہے۔ اس کے لیے حضرت موسیٰ کو کہا گیا کہ وہ ایک خاص مقام پر جا کر حضرت خضر سے ملاقات کریں۔ حضرت خضر نے حضرت موسیٰ کو آگاہ کیا کہ میرے ساتھ سفر کے دوران آپ چند ایسے امور دیکھیں گے جن پر صبر کرنا ممکن نہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں صبر کر سکوں گا۔ حضرت خضر نے جواب دیا کہ جب تک میں کسی معاملے کی حقیقت نہ بتا دوں آپ اس کے بارے میں سوال نہ کیجیے۔ ان دونوں نے سفر کا آغاز کیا اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی میں سفر کے دوران حضرت خضر نے کشتی کا ایک تختہ نکال کر پھینک دیا۔ بظاہر یہ کام ظلم تھا، لیکن حضرت خضر نے وضاحت کی کہ ایک بادشاہ صحیح سالم کشتیوں کو پکڑ رہا ہے، اگر یہ کشتی صحیح سالم ہوتی تو بادشاہ چھین لیتا۔ گویا ایک تختہ ضائع ہو گیا لیکن پوری کشتی بچ گئی۔ کشتی سے اترنے کے بعد حضرت خضر نے ایک لڑکے کو قتل کر دیا۔ بظاہر یہ قتل ناحق تھا، لیکن حضرت خضر نے بتایا کہ اس لڑکے نے بڑے ہو کر اپنے والدین کے لیے وبال جان بننا تھا۔ یہ پارہ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اس کا بقیہ واقعات ہم انشاءاللہ اگلے پارے میں پڑھیں گے۔ یہاں پر اپنے لیے اب عمل اور غور و فکر کے کچھ پوائنٹس دیکھتے ہیں۔ اس میں ہے کہ قرآن رہن سہن کے لیے سب سے بہترین طریقے سکھاتا ہے، جس میں انسان تمام ضروریات کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ پھر سورہ بنی اسرائیل کی آیت 11 میں ہے کہ انسان شر اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے۔ انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے۔ اس آیت میں انسان کی حالت بتائی جا رہی کہ انسان اس قدر جلد باز ہے کہ وہ پریشانی اور بیزاری کی حالت میں بد دعاؤں اور غیر مہذب گفتگو پر اتر آتا ہے اور اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے اموال کو کوسنا شروع ہو جاتا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں یہ انسان کا بیزاری کی حالت میں خود کو یا اپنی اولاد کو بد دعا دینا، حالانکہ وہ خود اس بد دعا کی قبولیت نہیں چاہ رہا ہوتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی مذمت کی ہے جو غصے کی حالت میں سوچے سمجھے بغیر بولتے ہیں۔ آپ دیکھیں جو کچھ ہم سوچتے ہیں ہم وہی بولتے ہیں۔ ہماری گفتگو ہماری شخصیت کی ترجمان ہوتی ہے۔ اب اگر آپ کی سوچ اچھی ہے، اللہ کے بندوں کے بارے میں آپ کا گمان اچھا ہے، آپ کے دل میں دوسروں کے لیے نفرت اور حسد نہیں، تو آپ ہمیشہ پازیٹیو رہیں گے، آپ دوسروں کے لیے ہمدرد انسان کے طور پر جانے جائیں گے۔ لیکن جن لوگوں کے خیالات منفی ہوتے ہیں، جو ہر وقت دوسروں کو لعن طعن کا نشان بناتے ہیں، دوسروں کے بارے میں بدگمان رہتے ہیں، دوسروں کو ہرٹ کرتے ہیں، پھر وہ لوگ ناپسندیدہ بن جاتے ہیں۔ لوگ ان سے دور بھاگتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ یہ شخص جب ملے گا طنز کرے گا، دل دکھائے گا، تانا دے گا، لہٰذا اس سے بچ کے رہو۔ یاد رکھیں جب دوسروں کے بارے میں غلط سوچا جاتا ہے تو وہ سوچ چھپ نہیں جلتی بلکہ وہ چہرے سے ظاہر ہو جاتی ہے، آپ کی ٹون میں آ جاتی ہے، رویے سے چھلکتی ہے۔ پھر اسی طرح بعض مائیں اپنے بچوں کو بات بے بات پر شیطان کہہ دینی ہے۔ اس طرح کہنا درست نہیں ہے۔ اپنے لیے الفاظ کے چناؤ میں محتاط رہیں، سوچ سمجھ کے بولیں، اپنے یا پرائے ہر ایک سے عمدہ الفاظ کے ساتھ گفتگو کریں، بد دعائیں دینے سے پرہیز کریں۔ اگر ہم صرف اس ایک حکم پر عمل کر لیں کہ ہم نے سوچ سمجھ کر اچھے انداز میں گفتگو کرنی ہے تو ہمارے بہت سے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، ہمارے دشمن ہمارے دوست بن جائیں گے۔ پھر اس بارے میں کہ ہر انسان کے اعمال لمحہ با لمحہ لکھے جا رہے، اس کے اچھے یا برے انجام کی نشاندہی کرتے ہیں۔ یہ برے اعمال ہی ہیں، اس کے لیے نحوست کا سبب بن جاتے ہیں۔ قیامت کے دن یہ سارا نامہ اعمال کھول کر رکھ دیا جائے گا اور اسے اپنا نامہ اعمال پڑھنے کے لیے دے دیا جائے گا۔ پھر اس بارے میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ خرچ کرنے کا ادب یہ ہے کہ نہ تو فضول خرچی کرے نہ بخل سے کام لے۔ پھر یہ کہ اعمال میں سب سے افضل عمل نماز ہے۔ ساری دنیا مال و دولت خواہشات سے تعلق کاٹ کر صرف اللہ سے تعلق قائم کر لینا نماز ہے۔ اس کے بعد پھر سورۃ کہف میں ہم نے دیکھا کہ یہ نور دینے والی سورت ہے اور آخری 10 آیات کی تلاوت کرنی چاہیے، اور دجال کا خروج ہو تو اسے وہ نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اس کی آیت 1 میں ہے کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، کہ اگرچہ اللہ کی بے شمار نعمتیں لیکن اس کے سب سے بڑی نعمت قرآن کا عطا کرنا ہے۔ پھر اس کی آیت 10 میں ہم نے دیکھا
کہ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، کہ مشکل حالات میں اللہ سے اس کی رحمت اور رشد و ہدایت مانگے۔ پھر اس صورت میں بہت بڑا سبق ہے کہ ہر کام نرمی سے کریں، نرمی سے بات کریں۔ سورہ کاف میں جو بھی قصے بیان کیے گئے ہمارے لیے اس میں کئی اسباب کہ ان میں ہمارے لیے سوچنے سمجھنے کے بہت سارے نکات ہیں۔ کوشش کریں کہ اس کو اچھے سے اچھے پڑھیں، اس کا ترجمہ یاد کریں۔ پھر ہے کہ الباقیات الصالحات، نیکیاں ہی باقی رہنے والی چیزیں، باقی کو فانی پر ترجیح دینا چاہیے، اور اس کے بعد صدقہ جاریہ کے کام کرتے رہیں۔ کسی کام کو مستقبل میں کرنے کا ارادہ کریں تو انشاءاللہ ضرور کہیں، کیونکہ ہر کام اللہ کے حکم سے اور اللہ کی مدد سے ہی ہوگا۔ ہمیشہ دنیا کی کامیابیوں، مال و متاع کو اللہ کا فضل اور عطا سمجھے۔ اللہ کے سوا کسی کی قوت نہیں کہ وہ عطا کر سکے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے اللہ کی رحمت اور فضل چاہیے، اور یہ کہ انسان اس کام کا ارادہ کوشش کرے، اس سے متعلق ضروری علم حاصل کرے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت کے رستے پہ رکھے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔